کسی دھرم کو پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے نا دل جیت لیا اور اتنی فین فالوئنگ اپنی بنا لی پوری دنیا میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا، کلیئر ونر، بہت زیادہ مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا استعمال کو لے کر بھی اور پوری دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور کیا زبردست بحث تھی. جاوید اختر صاحب جو تھے نا وہ جذباتی بیان دیتے رہے. اچھا بیان دیتے ہوئے اور گلویاں ڈالتے کبھی ہاتھ کانپ رہا ہے، کبھی زبان کانپ رہی ہے، کبھی آئیبرو سے ہلا رہے ہیں، کبھی ٹانگ ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور عجیب جگہوں پہ جا کے جو ہے نا لاجواب ہو کے بیٹھ گئے. ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. 2-3 اچھا بیچ میں جو اینکر بیٹھا نا وہ بھی اچھا بڑا نامور اینکر تھا. جب وہ بھی سوال کرتے تھے مفتی شمائل صاحب تو وہ ایسے جاوید اختر صاحب کو کہتے تھے ہاں اب دیں جواب. تو جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اس صدی کا جو سب سے بڑا مباحثہ ہوا ہے ناظرین، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی because I'm very excited. وہ سیٹرڈے اس ہفتے کے روز ہوئی ہے دلی میں، انڈیا میں دارالحکومت جو ہے وہاں پر. سوشل میڈیا اور سارجنک منچوں جو پر بحث ہوئی ہے نا اس کا موضوع سکری تھا اور اس خدا سمے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ملیشیا سے ایگزسٹنس، پی ایچ ڈی کیا کر رہے خدا ہیں. موجود ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹریول بلاگ اور بھی اس بناتے میں جو ہیں. دو لوگوں کی فٹنس ٹاور بحث کے ہوئی سامنے نا کا اس بلاگ میں ہم نے ایک دیکھا. سائیڈ پہ جو تھے نا وہ جاوید اختر صاحب ہمارے تھے ساتھ جاوید اختر صاحب جو کہ خدا کو جاوید نہیں اختر صاحب مانتے، نعوذ کبھی باللہ، ہیں، اور شاعر خدا ہیں، کے خلاف اکثر بولتے گد بھی رہتے ہیں. لکھتے وہ ہیں، کہتے ہیں خدا ایگزسٹ نہیں فلموں کے ہے، لیے ٹھیک ہے، سنواد ہے ہی. لکھے ہیں، اور جو گیت لکھے دوسری ہیں. سائیڈ تھے وہ اس تھے سے مفتی شمائل یہ نقوی صاحب، ویگیانک سوچ کو لے کر یا مفتی اپنے شمائل ڈکلیئرڈ ندوی ایتھیزم کو لے کر صاحب بھی تھے دوسری مکھر طرف. رہتے ہیں اور اپنے تہیں یہ ریشنلٹی کی مباحثہ بات پوری کرتے ہیں. دنیا میں بہت دیویوں اور وائرل ہو سجنوں، گیا اور انڈیا does پاکستان میں God سب کو پتہ ہے exist؟ ویسی. اس سوال کا جواب سب اپنے اپنے تہیں کھوجنے کی کوشش کر رہے خدا ہیں. ایگزسٹ کرتا کوئی ہے اس یا کو نہیں، گاڈ ٹھیک ہے. ڈیم پارٹیکل کی کھوج اس بتاتا کے ہے، اوپر جب دلائل دیے جا رہے تھے دونوں سائڈ سے، کوئی ہگس بوسان کی تو کھوج جو بتاتا جاوید ہے، اختر صاحب تھے کوئی نا یہ وہ بڑے سوال جواب جذباتی سے ہو تلاشنے کر کی کوشش کرتا ہے کہ بڑے ماس طنزیہ ایگزسٹنس میں اسٹائل آخر میں آیا کیسے، ان کی جو دلائل ہوا تھی کیا نا تھا، اس کی کوئی سرشٹی سینس کے نہیں پہلے، بنتی سمے تھی. کے پہلے کیا دلائل تھا. دو بھاری اور لوگوں کوئی کے یہ بیچ کہتا میں ہے ہو اور کسی کی یہ سینس ساری بنے تو اس کا کھوجیں بڑا جس مزہ آتا ہے. مستشک مگر میں جو ہو مفتی رہی ہیں شمائل صاحب تھے نا میں وہ کیسے وکست ہوا، میں امید کرتا ہوں انہوں نے پراپر کہ ہم دلیل کے آج ساتھ جو ہے ان نا بنیادی ایک سوالوں ایک کے پوائنٹ کو کچھ جواب الیبریٹ حاصل کیا، کرنے میں کامیاب ایک ہوں. ایک میں بات سب کو سے پہلے بیان منچ کیا. پر آمنترت کر رہا ہوں پوری دنیا میں مفتی انہوں نے جو ہے شمائل نا ندوی دل صاحب جیت کو. لیا اور اتنی فین فالوئنگ اپنی بنا لی پوری دنیا میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا، کلیئر ونر، وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا ہے. ایک بڑی سکسیس ہے. اس میں بہت سے آرگیومنٹس دیے گئے جس میں جاوید اختر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں مذہب کی جو کتابیں ہیں نا اس میں کوئی کہیں سے بھی جو ہے نا ڈائناسور کا ذکر ہی نہیں ملتا. تو آگے سے مفتی صاحب شمائل صاحب جواب دیتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں بھی تو ڈائناسور کو کہیں سے کوئی ذکر نہیں ملتا. تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو مذہب کی کتاب ہے ریسپیکٹڈ نا جناب جاوید اس کا اختر صاحب، ٹاپک ڈائناسور مسٹر نہیں سوربھ ہے. دیویدی گاڈ سے اور ریسپیکٹڈ آڈینس، تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. میتھ کا آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، ڈائناسور نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. کر سکتے. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو the processes to prove or disprove the existence of God. Why? کیونکہ سائنس کا تعلق امپیریکل ایویڈنس سے ہے اور امپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اسکول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے، اس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے
یا اور اسے پوری ڈینائی کرنے دلائل میں کے ساتھ ہم نے بات سائنٹیفک کی ہے ایویڈنس اور کو کیا ایکسپٹ زبردست نہیں کیا بحث تھی جائے جاوید گا. اختر صاحب جو تھے نا دوسرا وہ اسٹینڈرڈ جذباتی بیان دیتے ہو رہے. سکتا اچھا بیان ہے دیتے ہوئے ریویلیشن کہ کبھی ریویلیشن ہاتھ کے کانپ رہا ہے, ذریعے کبھی ہم یہ زبان ثابت کانپ رہی کریں ہے, کہ گاڈ کبھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. سے ہلا رہے ہیں, لیکن یہ کبھی ٹانگ ہلا اسٹینڈرڈ بھی رہے آج ہیں, irrelevant. ٹھیک ہے, اور عجیب جگہوں پہ جا کے جو ہے نا لاجواب ہو کے بیٹھ گئے, ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. 2-3 اچھا بیچ میں جو اینکر بیٹھے نا وہ بھی اچھا بڑا نامور اینکر تھا, جب وہ بھی سوال کرتے تھے مفتی شمائل صاحب تو ایسے جاوید اختر صاحب کو کہتے تھے ہاں اب دے جواب. تو جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسپٹیبل نہ ہو. تیسرا ان کے جو دلائل معیار یہ ہو تھے کہ سکتا ہے اس دنیا میں ریالٹی جو ہے نا اکثریت طے کرتی ہے. کہ بھئی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اکثریت اگر جو ہے تو چیز دکھاؤ, سوچے گی یا جو یہ کہ زمانے خدا کے کی وہ وہی ایگزسٹنس پر سوچے گی امپیریکل نا, وہی ایویڈنس دو. صحیح ہوگی. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کہا کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس کو اس صدی کا سب سے بڑا مباحثہ قرار دیا اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. شمائل صاحب تو ہیرو بن گئے, بہت ساری دعائیں. میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے. اچھا ایک جگہ انہوں نے بہت بری طریقے سے ان کو جواب دیا, کہتے ہیں آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں, بات کو ادھر ادھر کیوں پلٹ رہے ہیں. میں مذہب پہ تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں بات یہ کر رہا ہوں ٹاپک پہ رہے نا کہ گاڈ ایگزسٹ اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے. میں تو اس بات پہ ٹاپک پہ رہے, گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا. اب بار بار گھوم پھر کے جب ان کو کوئی دلائل نہیں ملے, کوئی بات نہ ملے, کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہو, کبھی سائنس کے اوپر بات کریں عجیب سی, سائنس کو لے کے شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اچھا سائنٹزم اور سائنس کے اوپر بھی بڑی اچھی دلائل دی تھی شمائل صاحب نے, وہ آپ کو یاد ہوگی جسے لاجیکلی کہ انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے نا, فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے مذہبی کتابیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں, وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے. ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, سائنس ترقی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, اس کے مذہب ہمارا, دین ہمارا, اسلام ہمارا اس کے خلاف نہیں ہے. سائنس ترقی کرتا ہے, سائنٹزم کے خلاف ہے. یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے, یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے, یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے. بہت زبردست ڈبیٹ تھی. میں آج آپ کو ریکمنڈ کروں گی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آج جا کر دیکھیں مفتی شمائل صاحب کو ایسی کوئی اور یہ جاوید اختر صاحب کی ڈبیٹ کو, اور فیصلہ آپ خود کیجئے گا, کے نہ ہونے پر کیجئے گا, آج دیکھے گا ضرور. آپ سب تو کو میں قسم یہ دیتی ہوں اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر زبردست. چلے اپنے ٹاپک کی لیکن طرف ساتھ آتے میں ہیں. یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ اچھا ایسا جی, کوئی آج ڈیفینٹ ایک بریک آرگیومنٹ کے بعد کوئی نہیں آتے ہیں پیش کیونکہ میں کر بہت خوش ہوں. یا اللہ میں بہت خوش دلیل ہوں. اس طریقے کے پروگرامز ہونے چاہیے, اس طریقے کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. کیا بات ہے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے نہیں کر سکتے. انہوں نے پراپر دلیل کے ساتھ اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک پوائنٹ کو ایلیبریٹ کیا, تمام آڈینس سے گزارش, ایک بات کو بیان کیا. پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے نا ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا, اتنی فین فالوئنگ چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا ونر ہے کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دیا گیا. یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے,